السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے ہمارے صوبہ یو پی کے ایک معروف عالم دین اور سینکڑوں علماء کے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو شہر کانپور کی سب سے بڑی اور مرکزی دینی درسگاہ کے استاد حدیث بھی ہیں اور صدر مفتی بھی ہیں، ان کا ختم نبوت کے عنوان سے بہت ہی منفرد، بڑا قیمتی مدلل خطاب سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتی صاحب دامت برکاتہم کی نصیحتوں کو، ان کی باتوں کو دل و دماغ میں پیوست کرنے اور اگلی نسل تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی جس سورت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو اس نقصان سے باہر نکال لیا۔ پہلے تو کہا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں، پھر دو تین چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ باتیں موجود ہوں گی وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، وہ فائدے میں ہوں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، یعنی جن کا عقیدہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، وعاملوا الصالحات، جن کے اعمال ٹھیک ہوں گے، یعنی جن کی زندگی، جن کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، اور پھر اس عقیدے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، سنت پر ثابت قدمی اور اس کی تبلیغ کے لیے وہ ڈٹ جائیں گے، سچائی کی خاطر ڈٹ جائیں گے، کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی نقصان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور پھر اس راستے میں اگر کوئی دقت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی تو اس پر صبر کریں گے۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان اگر درست ہے، عقیدہ اگر ٹھیک ہے، فکر اگر ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، تو انسان کی زندگی میں باقی کوئی کمی کوتاہی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرما دیں گے، معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے، ایمان ہی درست نہیں ہے،
تو پھر انسان کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کے اچھے کام کی آخرت میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عقیدے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، کسی چیز کو دل سے ماننا، تسلیم کرنا۔ ایک آدمی گنہگار ہے، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو گنہگار کہیں گے، لیکن کیا کافر بھی کہیں گے؟ ظاہر ہے بے نمازی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ایک شخص مسلمان ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھاتا پیتا ہے، گھومتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے، لیکن مسلمان ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ بھائی نماز کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان بچا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں روزے کو نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب تو یہ مسلمان ہی نہیں بچا۔ یہ فرق ہے عقیدے اور عمل کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو ماننا یہ پہلے ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے۔ ایک مثال سے اور سمجھیں، آسان سی مثال ہے۔ آپ ایک کاغذ پر 0 لکھیں، اس 0 کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں، ظاہر ہے۔ اچھا اگر 2 0 لکھیں تو کیا ویلیو بڑھ جائے گی؟ 3 لکھیں، 5 لکھیں، 10 لکھیں، 1000 0 بھی لکھ دیں تو اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ 0 ہی رہے گی، ویلیو بڑھے گی نہیں۔ اب آپ نے ایک کاغذ میں بہت سارے 0 لکھے اور دوسرے کاغذ میں صرف 1 0 لکھا اور اس کے شروع میں کوئی ڈیجٹ بڑھا دیا، 1 بڑھا دیا، تو اب زیادہ ویلیو اس 50 0 کی ہے یا اس 1 0 کی ہے؟ ظاہر ہے اس 1 0 کی ہے جس کے شروع میں ڈیجٹ ہے۔ یہ 0 جو ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ عمل کی طرح ہے، اور جو شروع میں ڈیجٹ آپ بڑھا رہے ہیں یہ عقیدے کی طرح ہے۔ اگر ڈیجٹ ہے تو 0 کی ویلیو ہے، اور پھر جتنے 0 بڑھاتے جائیں گے ویلیو بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح اگر عقیدہ درست ہے تو پھر جو بھی عمل کرے گا اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، تو ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، قرآن پڑھے، حج عمرے کرے، مسجد مدرسوں کو آباد کرے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے کسی عمل کی آخرت میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں اور عقیدے کی اصلاح پر فوکس کریں، اس کو پریورٹی دیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں عوام و خواص دونوں میں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اعمال پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور دی جانی بھی چاہیے۔ ہمارے بیانات میں، ہماری اصلاحی گفتگو میں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، دین کے دوسرے کاموں کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ پر بیانات ہوتے ہیں، سماج میں جو غلط چیزیں رائج ہیں ان پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کی جائے۔ بہت سارے بچے ہیں مسجد میں نماز بھی پڑھنے آ رہے ہیں، جماعت میں بھی وقت لگا رہے ہیں، مدرسوں میں بھی آ رہے ہیں، علماء سے تعلق بھی ہے، لیکن ان کی فکر ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدے میں جس کی طرف مفتی صاحب توجہ دلا رہے تھے، حق الیقین کہہ کر کہ عقیدے کا تعلق حق الیقین سے ہے، عقیدے میں اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا۔
عقیدہ 100% ہوتا ہے، 99 نہیں ہوتا۔ اللہ ایک ہے تو ہے، بات ختم۔ اب ذرہ برابر بھی اگر دل میں if and but پیدا ہوا، اگر مگر پیدا ہوا، تو اس کا مطلب ایمان چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بات ختم۔ اب ذرہ برابر بھی if and but پیدا ہوا تو اس کا مطلب ایمان ڈاواڈول ہو گیا، چلا گیا۔ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون موجود ہے۔ ایک کلک پر پوری دنیا سامنے آ جاتی ہے، اور ایک عجیب رواج پیدا ہو گیا ہے لوگوں میں، عجیب مزاج بن گیا ہے کہ چونکہ ساری سہولت اب ایک پاکٹ میں چھوٹے سے ڈبے کے اندر موجود ہے، تو دین بھی اسی سے سیکھنا چاہتے ہیں، مسئلے مسائل بھی اسی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کرتا پیجامہ پہن کر، پگڑی پہن کر، داڑھی رکھے ہوئے قرآن اور حدیث کی کتاب کھول کر کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا تو بس اب اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی طرف فکر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں، کسی کی بھی سننے لگے۔ کوئی بھی بات دین کے نام پر واٹس ایپ پر آ گئی، اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ تحقیق کرنے سے مطلب ہی نہیں کہ ہمیں اس کی تحقیق کرنا ہے۔ کوئی بھی آدمی قرآن و حدیث کی بات کرنے لگا، اب وہ چاہے جیسا ہو، ہمارے سامنے ریل آئی اور ہم نے اس کو شیئر کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اچھے خاصے دیندار گھرانوں کے بچے بچیاں، جن کا ڈیلی کا 6-7 گھنٹے کا موبائل کا یوز ہے، ریلز دیکھنے میں گھنٹوں گھنٹوں چلے جاتے ہیں۔ دیندار گھرانوں کے بچے بچیوں کی بات کر رہے ہیں، عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ وہ بھی عقیدے کے تعلق سے ان کے اندر پختگی نہیں ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات موجود ہیں۔ کبھی آپ وہ بچے، وہ لڑکیاں لڑکے جو اسکول کالج میں زیادہ وقت جن کا جاتا ہے، ٹیوشن وغیرہ میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں بات کرے اسلامی فکر کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، تو یہ اندازہ ہوگا کہ اکثریت اسکول و خالص نرے اسکول و کالج میں پڑھنے والے بچے بچیوں کی ایسی ہے جن کے عقیدے 100% درست نہیں پائیں گے آپ۔ جبکہ عقیدے کے تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق حق الیقین سے، یہ 100% مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ تمام حضرات سے، کہ اپنے علاقے میں یہ بات چلائیں، والدین کو سمجھائیں کہ ہمیں عمل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح پر زیادہ محنت کرنی ہے۔ اور کیا عقیدے ہونے چاہیے آپ کے علاقے میں؟ الحمدللہ مولانا نے بتلایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کئی دن لاش رکھی رہتی تھی، جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، اور علماء کرام کی محنت سے، جماعتوں کی محنت سے الحمدللہ آج یہاں دینی رمق موجود ہے۔ تو علماء کرام موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، بچوں کو بھی بھیجیں کہ جا کر عقیدہ سیکھو، عقیدہ ٹھیک کرو۔ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس پر ذرہ برابر بھی لچک دکھائی گئی اور اس معاملے کو ہلکے میں لیا گیا، ابھی مفتی صاحب آخر میں بتلا رہے تھے کہ جو لوگ جھوٹے نبی پر ایمان لاتے ہیں، جھوٹے انسان کو نبی، جھوٹا نبی نہیں کہنا چاہیے، نبی تو سچا ہی ہوتا ہے، جو لوگ جھوٹے آدمی کو نبی مان لیتے ہیں، اس کے جھوٹے دعوے کو مان لیتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ کیوں ہے کہ ان سے سلام کلام بھی نہ کیا جائے، ان سے بات چیت بھی نہ کی جائے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے؟ کیوں اتنی سختی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا پورا کا پورا دین، پورا دینی سسٹم یہ ختم نبوت پر ڈپینڈ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
اگر خدا نہ خواستہ اس مسئلے پر تھوڑی سی لچک دکھائی گئی، ہم ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اس میں کئے رکعت تھی؟ فرض کئے رکعت تھی؟ 3 رکعت تھی نا؟ یہ 3 رکعت مغرب کی فرض ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ نبی نے بتلایا۔ کس نے بتلایا؟ نبی نے بتلایا۔ ہم نبی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اور یہ جو بات کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ان کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے دین کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ جس طرح قرآن پاک وحی الہی ہے، اس طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ وحی قرآن بھی ہے، وحی حدیث بھی ہے، اللہ کی طرف سے۔ بس اس میں ایک فرق یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی یعنی ورڈ اور میننگ دونوں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور حدیث میں الفاظ تو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دونوں وحی۔ تو ہم نبی کی بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی بات ماننا ایمان ہے اور اس کی بات کا انکار کفر ہے۔ نبی نے بتلایا کہ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے۔ یہ فرض وغیرہ کی اصطلاح تو بعد میں فقہاء کرام نے کی ہیں، لیکن ہم یہ بھی نبی سے لی ہیں، تو ہم یوں کہہ لیں سمجھنے کے لیے کہ گویا کہ نبی سے پتہ چلا کہ مغرب کی 3 رکعت فرض ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی کونے میں دماغ کے یہ بات موجود ہو، یہ گنجائش رکھی جائے کہ نبی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی ہمارا یقین ہے کہ قیامت تک یہ 3 ہی رہیں گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نئے نبی کی گنجائش ہو تو اس بات کا بھی امکان موجود ماننا پڑے گا کہ یہ 3 کی 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی آ سکتا ہے اگر، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بدل جائے۔ ابھی تو ہمیں یقین ہے کہ دین میں، شریعت میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، نہ کسی عالم کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مفتی کو، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ دین میں کوئی تبدیلی کر دے۔ دین میں تبدیلی نبی کرتا ہے، احکامات ناسخ اور منسوخ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کرتا ہے کہ یہ حکم اب نہیں مانا جائے گا، اس پر اب عمل نہیں ہوگا، اب اس پر عمل ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تو نبی نے بتلایا کہ نہیں، اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر بائی چانس یہ گنجائش مانی جائے تو اس بات کا بھی امکان موجود ہوگا کہ ابھی شاید قبلہ بھی بدل سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اگر خدا نہ خواستہ 1% بھی اس معاملے میں لچک دکھائی گئی اور اتنی سختی نہ برتی گئی تو پورا کا پورا دین ختم ہو جائے گا، قرآن کے 30 پارے باقی نہیں رہیں گے۔ قرآن کے ابھی ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ شراب حرام ہے، سخت گناہ ہے، شرابی کے پاس بیٹھنا شریف انسان گوارا نہیں کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت تھا حضور کی زندگی میں جب شراب حرام نہیں تھی، یہ معلوم ہوگا نا آپ کو، شراب تو بعد میں حرام ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب حضور بھی موجود تھے، اس دوران شراب حرام نہیں تھی، پہلے شراب کو برا کہا گیا کہ اچھی چیز نہیں ہے، شراب پی کر نماز نہ پڑھو، پھر دھیرے دھیرے شراب کو حرام کیا گیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس پر سختی نہ برتی جائے تو اس بات کی بھی پاسبلٹی ہوگی کہ کل کو پھر شراب حلال ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جو کچھ دین کا سسٹم ہے، قرآن سے لے کر، نماز سے لے کر، زکوٰۃ سے لے کر، حج و عمرے سے لے کر، ہماری داڑھی، ٹوپی، پگڑی، یہ مسجد ہمیں کس نے دی؟ نبی نے بتایا مسجد کا نظام، مسجد ہمیں نبی نے دی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں لچک برتی جائے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے اور اتنی سختی نہ کی جائے تو اس کا مطلب کل کو کوئی آئے کہہ دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مسجد کا سسٹم ختم کر دیا۔ اس لیے
ختم نبوت کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی سے جوڑ کر ختم نبوت سے ہی جڑا ہوا مسئلہ صحابہ کرام کا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ ختم نبوت ملی ہے. وقت کم ہے، 7 منٹ باقی ہیں. جس طرح اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح اس بات کو بھی ماننا ضروری ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب سچے تھے، سب کے سب عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ دین دیا اور نبی نے پورا کا پورا دین جیسا اللہ سے لیا ویسا آگے منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا، اسی طرح صحابہ کرام نے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین لیا ایز اٹ از اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے آگے امت میں ٹرانسفر کر دیا. اسی لیے جس طرح قرآن میں احادیث میں جگہ جگہ ختم نبوت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح جگہ جگہ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نیت بالکل صاف ہے، یہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ مخلص ہیں، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی صفائی کر دی ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، تقوی کو، خوف خدا کو، پاکیزگی کو، طہارت کو، ہر طرح کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں انبلٹ کر دیا ہے. انبلٹ کا مطلب سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے انبلٹ کر دیا ہے. اب صحابی ہے تو وہ متقی ہوگا، اس کے لیے لازم ہے متقی ہونا. صحابی ہے تو وہ عادل ہوگا، صحابی ہے تو وہ مخلص ہوگا، صحابی ہے تو وہ سچا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے تعلق سے یا کسی بھی صحابی کے تعلق سے امت کا اعتماد کمزور کر دیا جائے تو بھی پورا کا پورا دین یہ غیر معتبر ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی شخص مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہ دنیا والوں کو صحابہ نے بتلایا. آپ پر جبرائیل وحی لے کر آئے، یہ دنیا والوں کو صحابہ نے بتلایا ہے. یہ 30 پارے صحابہ نے محفوظ کیے ہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد، مدرسہ، داڑھی ٹوپی، کرتا پیجامہ، عالم، حافظ، یہ سب ہمیں صحابہ نے دیا ہے. آج جائز، ناجائز، حلال، حرام، یہ جو کتابیں بڑی بڑی حدیث کی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، مفتیان کرام جو روزانہ نئی نئی ریسرچ چلا رہے ہیں، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، یہ سب دین ہے اور صدقہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. جس طرح ختم نبوت کے تعلق سے لچک بڑھتی جائے تو پورا کا پورا دین کمزور ہو جاتا ہے، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے تعلق سے بھی ذرہ برابر لچک بڑھتی جائے تو پورا کا پورا دین مجروح ہو جائے گا، اس کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. جس طرح ختم نبوت دین کی بنیاد اور دین کا پلر ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عدل، ان کو عادل ماننا، ان کو معیار ماننا، ان کو حجت ماننا، یہ دین کی بنیاد ہے. معیار اور حجت ماننے کا کیا مطلب ہے؟ معیار اور حجت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، ان کے جو عقیدے تھے، اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ معیار کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تبھی تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا. اب صحابہ کرام، ایک چیز ہوتی ہے کیفیت یعنی کوالٹی، اور ایک چیز ہوتی ہے کمیت یعنی کوانٹٹی. تو صحابہ کرام والی کوالٹی تو ہم نہیں لا سکتے
کیونکہ وہ تو صحابی ہیں، حضور کی صحبت پائی ہے انہوں نے، حضور کی تربیت میں رہے ہیں، تو ان کی والی کوالٹی تو نہیں لا سکتے، لیکن جن جن چیزوں پر صحابہ کرام کا ایمان تھا ان چیزوں پر تو ایمان لا سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے جو عقائد تھے، جو ان کے نظریات تھے، وہ ہمیں عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ فکر اختیار کرنی پڑے گی، تب اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان معتبر ہوگا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت یعنی ہم مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، ایک صرف جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ ہم سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنتی کون ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ جو کلمہ پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، ہم یہی کوالٹی بتلائیں گے نا، یہی بتلائیں گے۔ لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک ایسی چیز بتلا دی جو قیامت تک کے لیے جس نے سارے باطل فرقوں کی دیوار ڈھا دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلا دیا ہو کہ بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو قرآن کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، جو حدیث کا نام لے کر گمراہ کرے گا، جو اہل بیت کا نام لے کر گمراہ کرے گا، بہت سارے لوگ آئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ جائے گا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ پتہ یہ چلا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جب صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، اور عمل اس وقت معتبر ہوگا جب صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ سب کے سب خسارے میں ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان درست ہوگا، جن کا عمل درست ہوگا۔ اور درست ایمان وہ سمجھا جائے گا جو صحابہ کے مطابق ہو، درست عمل وہ سمجھا جائے گا جو صحابہ کے مطابق ہو۔ تو عقیدے کے تعلق سے میں نے 2 چیزوں پر توجہ دلائی مفتی صاحب کی گفتگو کی روشنی میں کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا سخت کیوں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ختم نبوت کے سلسلے میں لچک برتی گئی تو پورا کا پورا دین خطرے میں پڑے گا، اور صحابہ کرام کا معاملہ اتنا حساس کیوں ہے کہ خدا نہ خواستہ صحابہ کی نیت پر انگلی اٹھائی گئی تو پورا کا پورا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے میں بھی مضبوطی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور عمل میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب نہیں آپ کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے یہاں آج بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والوں سے کہنے کو قبول فرما لیجئے، سننے والوں سے سننے کو قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم سب کو مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، تمام عقائد پر ہمیں مضبوطی سے باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارا عقیدہ درست فرما دیجئے، ہمارے اعمال درست فرما دیجئے۔ میرے مالک جن لوگوں نے بھی اس مبارک مجلس کے انعقاد میں جس لائن سے بھی حصہ لیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک جو لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ آج کے اس پیغام کو ہمیں دوسرے لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے صوبے کے، شہر کے حالات اچھے فرما دیجئے، دین کی ہدایت کی ہوا عام فرما دیجئے، ہدایت کی ہوا عام فرما دیجئے، ارتداد سے، کفر سے، شرک سے، ہر طرح کی غلط چیز سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ جب تک زندہ رکھیے اسلام و ایمان پر زندہ رکھیے، جب موت دیجئے اسلام و ایمان پر موت دیجئے، موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان پر جاری فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔